بہرحال آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کی عزت خراب کرتے ہیں، پھر صلح کے لیے سید لوگوں کو کہتے ہیں بہرحال کوشش یہی کریں کہ اگر اصلاح سے فائدہ ہو صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہوتی ہے، ورنہ استخارہ کریں کہ ہم صلح کریں یا نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد عطاء مصطفیٰ رکھا ہے، بس محمد کافی ہے، باقی آگے عطاء مصطفیٰ نہیں رکھنا چاہیے، عطا اللہ کی ہوتی ہے۔ وضو کی حالت میں اگر اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو سے مراد لغوی وضو ہے، یعنی کلی کرتے ہیں، چونکہ اس کے اندر کافی لیسدار مادہ ہوتا ہے تاکہ منہ صاف ہو جائے۔ مرحومہ والدہ کے لیے آپ کوئی عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ، جہاں پانی نہ ہو وہاں نل لگوا لیں، کنویں بنوا دیں۔ ہمارے حال جماعت کے نام سے جہاں جنازے کی نماز بھی ہوتی ہے وہاں پر موسیقی بھی ہوتی ہے، موسیقی والوں کو گناہ ہوگا، جنازے والوں کو ثواب ہوگا، ایک جگہ پر کئی کام ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ملازم ہے، مالک نے اس کو کہا کہ یہ چیز جو ہے 300 میں بیچنی ہے، اس نے 350 میں بیچی اور 50 اپنے پاس رکھ لی، وہ حرام ہے۔ 50 بھی پھر مالک کو جس کی چیز ہے، تمہاری تو نہیں ہے نا چیز۔ ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں وہ قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، اللہ ہدایت دے، کوئی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہو جاتا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی ایسے ادارے میں ملازم ہے اور اس کو کسی مشن پر ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے، لیکن وہاں کچھ کام ایسے بھی ہیں جو شریعت کے خلاف، وہ نہیں کرنے چاہیے، شریعت کے خلاف۔ رات کو سوتے ہوئے ہم 3 دفعہ اگر سورۃ اخلاص پڑھیں، بالکل رات کو سنتے، ضروری نہیں دن ہو رات ہو، 3 دفعہ پڑھنے سے اللہ قرآن کا ثواب دیتے ہیں۔ بارہ دوسری شادی نہیں کی تو تم میری ماں بھائی، یہ قسم ہے، کفارہ ادا کر دیں۔ جمعہ کی نماز میں 4 رکعت سنتیں ہیں، نماز سے پہلے مؤکدہ ہیں اور 4 رکعت نماز کے بعد مؤکدہ ہیں۔ شیعہ کی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے چونکہ وہ اذان میں ہی شرک کرتے ہیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں، فرض میں یا سنت میں، تشہد کے بعد دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ لیا تو بہرحال حنفی مسلک میں تو سجدہ سہو آتا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ اگر بعض لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں تو جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو دھاگے پر گرہ لگاتے ہیں، یہ گرہ لگانا، دھاگے بنانا، یہ سب بدعت ہے۔ ویسے قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ نظر بد سے بچنے کے لیے مسنون عمل جو ہے وہ یہی ہے جو حضور کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھا کریں۔ میری بیوی 3 مہینے کی حاملہ ہے تو اللہ پاک صحیح سلامتی کے ساتھ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ ویسے حفاظت کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر
160 دفعہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دے دیں بیوی کے پاس رہے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ چودھری اکرام کی والدہ فوت ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم نے قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا لیکن پھر چھوڑ دیا۔ 2-3 مہینے کے بعد پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں، وہیں سے کریں یا ابتدا سے کریں اور کسی جگہ سے کریں، کوئی پابندی نہیں۔ جب نبی پاک کا نام آئے تو ہاتھ چومنا نہیں، درود شریف پڑھا کریں۔ میری دوست کی بیوی ہے جس پہ سایہ ہے تو سورۃ البقرہ اس کو کہیں کہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ جو لوگ شارع ابراہیم روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، اگر اگلی صفیں ملتی ہیں یا نظر آتی ہیں کم از کم پھر تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ میری مجبوری تھی، میں نے بغیر احرام کے میقات سے نیت نہیں کی، میقات سے پہلے نیت بھی کر لی، نماز بھی پڑھ لی، تلبیہ بھی پڑھ لیا، جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، ٹھیک کیا، کوئی بات نہیں۔ اکثر نماز میں دھیان نہیں رہتا، خشوع پیدا نہیں ہوتا، تو نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب غور کریں گے تو چند دنوں میں خشوع خضوع ہو جائے گا۔ طواف کے ایک چکر میں اشارہ بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ والدہ زندہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا پڑھا کرو۔ آپ نے بہرحال وہاں کسائی کے ساتھ بکرے خریدے، انہوں نے کہا کہ 50 ریال یعنی وہ ذبح کرنے کی اجرت لے گا، تو 20 ریال والا معاملہ کر دیا۔ اگر اس نے ذبح کیا ہے تو دم ادا ہو گیا، اگر ذبح ہی نہ کیا ہو تو پھر کیسے ادا ہوگا؟ رقم مجھے ملی ہے 1.5 لاکھ کا مقروض ہوں، اگر مالک نہ ملے تو یہ رقم آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں اس نیت سے کہ اگر مالک مل گیا تو ادا کروں گا، یا مدرسے میں یا یتیم خانے میں دے دیں، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اگر حالت احرام میں ہاتھ میں گھڑی باندھی ہو کوئی حرج نہیں۔ اگر ٹیلی فون میں ہم نے قرآن فیڈ کیا ہوا ہے تو ٹیلی فون جیب میں ہو تو ہم جا سکتے ہیں۔ حضور پاک کے نام پر انگلیاں یا انگوٹھے چومنا خالص بدعت ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں، درود شریف پڑھا کرو۔ میرا 20 سال کا بیٹا تھا، بجلی کی شارٹ کی وجہ 2 مہینے پہلے وفات ہو گئی، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں نے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھا، طواف میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ طواف کے بعد ویل چیئر سے ٹکرایا تو خون نکل آیا، سائی ختم کرنے کے بعد پتہ چلا ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ واجب الطواف کے بجائے نفل کہہ دیا، لیکن پڑھی تو طواف کے لیے ہے نا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اتنا شرف دیا ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا ہے۔
کہتے ہیں کہ علماء کرام آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ علماء کبھی نہیں لڑتے، آپ کو غلط فہمی، آپ ہر داڑھی والے کو علماء نہ بنا لیں۔ اگر نکاح میں گواہوں کی ضرورت ہے چونکہ اس سے زندگی گزارنے کا تعلق ہے، طلاق میں تو ختم کرنے کا تعلق ہے، آگے تو گزارنے نہیں، اس لیے اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وضو میں آزاد 3 دفعہ دھوئیں، بہت اچھا ہے، ورنہ ایک دفعہ سے بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 3 دفعہ۔ تیتر جو ہوتے ہیں وہ حلال ہیں، ہاں جی بالکل حلال ہیں۔ فون پر طلاق تو ہو سکتی ہے، نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نکاح میں دونوں کا ہونا ضروری ہے کہ ایجاب قبول ہو۔ طلاق میں تو کوئی قبول ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو خاوند نے دے دی، ہو گئی۔ اگر کسی نے ہمیں شادی یا ولیمے دعوت نہ دی ہو، بغیر بلائے ہوئے ہم چلے جائیں، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ جب اس نے بلایا نہیں تو خواہ جا کے کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی عائشہ کا ذکر ہوتا ہے حضرت علی کا، تو آپ حضرت عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، چونکہ وہ ماں ہیں، ماں بیٹے سے افضل ہوتی ہے۔ جو علماء حق چھپاتے ہیں ان پر تو صاف بات ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑی وعید ہے، لیکن علماء نہیں حق چھپاتے۔ حضرت علی نے کبھی حضرت معاویہ کے خلاف قنوت ناظرہ نہیں پڑھی۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ مجھے دکھ رہے گا کہ میں نے جنگ میں شرکت نہ کی، جہاد میں، جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ان کی ایک تمنا تھی، لیکن دونوں کے جو قتلہ ہیں وہ جنتی ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا، غیر جانبدار ہے، وہ بھی گناہ گار نہیں ہیں، احتیاط کی انہوں نے۔ قتل عمار کے بعد واضح ہو گیا، ہم بھی کہتے ہیں کہ حق حضرت علی کے ساتھ ہے، لیکن حضرت معاویہ بھی اجتہادی خطا میں تھے، اس لیے ان پر بھی گناہ نہیں ہے۔ میں نے عمرے کے طواف میں 3 چکروں میں کندھا ننگا کیا، ساتھ میں کرنا تھا لیکن نہیں کیا تو کوئی جرم نہیں۔ آپ مجھے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جائے خیر دے، کہ میں اذان دے کر مسجد سے باہر آ کے کوئی کام کر سکتا؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ اگر روزہ رکھ کے عمرہ کرے ثواب ہے، لیکن وہ رمضان والا نہیں ملے گا ثواب۔ اس میں تو اتنا بڑا ثواب ہے کہ جیسے حضور کے ساتھ حج کیا ہو۔ جس نے بھی ملنا ہے الحمدللہ مجھے مل سکتے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ عمرے کے بعد الوداعی طواف نہیں ہوتا، حج کے بعد الوداعی طواف ہوتا ہے۔ بینک میں ملازم مجھے تنخواہ ملتی ہے، وہ میں مسجد میں بالکل دے سکتے ہیں، آپ کے لیے تنخواہ حلال ہے، لیکن دوسری نوکری ڈھونڈتے رہیں، مل جائے تو یہ نوکری چھوڑ دیں۔ حضرت ابی لبابہ نے جب یہودیوں نے پوچھا تھا کہ حضور ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ قتل کریں گے، تو بغیر کہے ہوئے، بغیر اجازت کی یہ بات کہہ بیٹھے۔ پھر خیال آیا تو اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ بے دہانی میں استلام بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی مستقل مکے میں رہتا ہے، حج کا وقت آ جائے تو احرام کہاں سے باندھے گا؟ اپنے گھر سے باندھے گا۔ اگر والدین کا ایک بیٹا فوت ہو جائے، وہی نام وہ دوسرے بیٹے کا رکھے، کوئی بات نہیں۔ وسیلے کے بغیر سیدھا اللہ کا حکم ہے کہ مجھے براہ راست پکارا کرو، ادعونی استجب لکم۔ خانہ کعبہ پر جو لوگ جائے نمازیں تسبیحیں لگاتے ہیں تو بہرحال یہ ناجائز ہے۔
عورت کی حکمرانی حضور پاک نے منع فرمائی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ظالموں کو اپنی قدرت سے سزا دیں۔ پان کا کاروبار بھی نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے اور مسئلہ نہیں ہے۔ علامہ ملتانی کہتے ہیں مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، اہل کتاب کا حلال ہے لیکن مشرک کا حرام ہے۔ اگر عورت اپنی صفائی کرتی ہے تو غسل ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ عورت حیا میں حیض میں ذکر اذکار کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ جو لوگ تعویذ کرتے ہیں یا دم کرتے ہیں اس میں پیسے لیتے ہیں وہ جائز ہے۔ صحابہ نے بھی دم کیا تھا تو اس پر 40 بکریاں باقاعدہ معاوضہ لیا تھا۔ میں بیٹے کا نام محمد فرحاد رکھنا چاہتا ہوں، صرف محمد رکھ لو، فرحاد ضروری لگانا ہے؟ اس نے کون سے پہاڑ توڑ کے نہر نکالنی ہے؟ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو چکی ہو تو سنتیں نہ پڑھیں، نماز میں مل جائیں، سنتیں بعد میں پڑھیں۔ عقیقہ جب اب بھی کر سکتے ہیں، بالوں کو کالا رنگ نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ خطبہ جمعہ میں ضروری نہیں کہ خطیب کو دیکھو، بس آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ جن بچیوں کی شادی نہیں ہوتی سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ گھروں میں نا اتفاقی ہے تو اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء اللہ نے انسانوں میں بھیجے ہیں۔ میں نے حج کیا لیکن حلق جو ہے میں نے مسجد عائشہ سے باہر جا کے کیا، دم پڑ گئی۔ کسی کو قرضہ دیا ہو اس وقت تک زکوٰۃ نہ دیں جب تک واپس نہ آ جائے، واپس آئے تو پھر زکوٰۃ دیں۔ ہو سکتا ہے ڈوب جائے، ملے ہی نہ، پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لڑکیاں پولیس اور فوج میں بھرتی ہو سکتی ہیں، بہتر تو ہے کہ کسی ایسی نوکری میں جہاں مختلف خدشات ہوتے ہیں وہ نہ جائیں۔ کوئی بھی درود شریف جو بھی آپ کو افضل درود نماز والا ہے، ویسے درود شریف پڑھ کے دم کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑی چیز ہے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو چکر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ بیوی اگر غصے میں آ کے کہے کہ میں آپ سے بات کروں تو میں آپ کی بیٹی وہ ہوں، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر خواتین مسجد میں موجود ہیں اور جمعہ کے نماز پڑھیں گی تو 2 رکعت ہی پڑھیں گی۔ گھر کرائے پر ہے تو رزق میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کرو۔ رات کو تہجد کے لیے آنکھ کھل جائے، سورۃ الکہف کی آخری آیات جو ہے وہ پڑھ کے دعا کیا کہ انشاءاللہ اسی وقت آنکھ کھلے گی۔ آسان تفسیریں جو ہیں وہ معارف القرآن ہے اردو میں، عربی کے اندر ابن کثیر ہے۔ مجھے عذر بھی کوئی نہیں تھا لیکن مدینے سے بغیر احرام کے آیا، عمرہ کریں طائف سے ورنہ دم پڑ جائے گی۔ پرائز بانڈ کا مجھے پتہ نہیں کیا بلا ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس کرانا ناجائز ہے۔ امام مسجد اپنی نسبت تبدیل کرے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، حضور نے منع فرمایا ہے کہ اپنے نسب نہ بدلا کرو۔ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو آپ سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پانی پیا کریں۔ قرآن کا تلاوت کا سجدہ بھی اسی طرح ہے جیسے باقی سجدے ہیں۔ اگر آج کل بہت سارے لوگ نیٹ پہ حدیث شیئر کرتے ہیں تو بہرحال جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے غلط تو نہ پڑھا کریں۔ میرے ساتھ میری بہن جھگڑتی رہتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اور یا لطیف و یا ودود کی تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔
ناخن پالش لگی ہو لیکن وضو کے بعد لگائے، اگر پہلے لگی ہو تو پانی اندر جاتا ہی نہیں، پھر وضو ہی نہیں ہوتا تو نماز کیسے ہوگی؟ نماز کے آخر میں احتیاطی سجدہ صاف کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال جب ہم مدینہ منورہ جا رہے ہوتے ہیں، عصر کی نماز ہم حنفی وقت کے مطابق پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے۔ میری بیٹی کا نکاح ہوا ہے، 2 سال ہو گئے، رخصتی نہیں ہوئی، لڑکا کینیڈا میں ہے، 2 سال سے بات نہیں کرتا، تو خلو کر لیں، خلو لے لیں۔ سورۃ بقرہ بہتر تو ہے کہ روزانہ ختم کریں، ورنہ جتنا بھی پڑھ سکیں پڑھتے رہیں۔ بہرحال سالگرہ کا سامان آن لائن بیچنے سے اگر کارٹون ایسے ہیں جس میں بالکل قد آدم بندہ نظر آتا ہے، وہ نہ بیچا کریں۔ لڑکے نے عدالت کی طرف سے 3 دفعہ طلاق بھیجی ہے، لڑکی والے کہتے ہیں ہم نے طلاق وصول کریں نہ کریں طلاق ہو گئی۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں تیرے لیے مر گیا، تو میرے لیے مر، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ میں 2009 میں آیا تھا حج پہ، عرفات میں میری چھاتی سے ایک بال ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں۔ موزے پر مسح جائز ہے، لیکن موزہ چمڑے کا ہو، یہ جرابیں نہیں۔ ہمارا سونے کا کاروبار ہے، 5 تولے سونے کی قیمت دیتے ہیں دکاندار کو، سال کے بعد 6 تولے لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی کے بیٹے نے والد کو پیسے دیے تھے کہ میری والدہ کو عمرے پہ لے جائیں، اب وہ خود چلا گیا، اس کو نہیں لے آیا، تو اس کے ذمہ ہے یہ بات، اس کو عمرہ کرائے۔ میں ایک مرتبہ یلملم میقات پہ گیا بھائی کو ملنے کے لیے، اگر کاروبار کے لیے گیا یا ملنے کے، اس میں انشاءاللہ عمرہ نہیں کیا، دم نہیں پڑے گا۔ بہرحال کسی نے 3 طلاق کی قسم اٹھائی ہے، حنفی مسلک میں تو ہو جائے گی۔ روح مرنے کے بعد مومن کی علیین میں ہوتی ہے اور کافر کی سجین میں ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے ادھار پہ مال لیا، پیسے نہیں دے رہا، کہتا ہے نقصان ہو گیا، تم زکوٰۃ میں نہیں کاٹے جا سکتے۔ بہرحال بیوی کے ساتھ ملاعبت میں اگر پانی نکلے تو وضو ہے، غسل نہیں۔ میرے والد نے 2 شادیاں کی ہیں، ہم کو والد نے کچھ بھی حصہ نہیں دیا، بالکل آپ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ میری بیوی کپڑے دھوتی ہے، مجھے شک ہے کہ وہ صحیح نہیں دھوتی، تو آپ دھویا کریں، پھر تو شک نہیں رہے گا نا، اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ہم سلنڈر کا کاروبار کرتے ہیں، ایک دے کے آتے ہیں، جب وہ خالی ہوتا ہے تو پھر ہم دوسرا لے جاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ گیس باقی رہتی، کوئی بات نہیں، اپنی طرف سے تو اگلے بھی پورا خرچ کرتے ہیں، لیکن کوئی بچ جائے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ والد صاحب 3 سال سے کومے میں ہیں، ان کا پیشاب وغیرہ صاف کرتے ہوئے ان کے سطر پہ نظر پڑتی ہے، کوئی بات نہیں، وہ معاف ہے۔ میری شادی ایک نفسیاتی ذہنی مریضہ سے ہو گئی، لڑائی جھگڑا شور شرابہ کرتی ہے، میری زندگی عذاب ہے، تو دے دے طلاق، جان چھوڑوائیں۔ میرے سسرال والے میرا گھر توڑنے پر لگے ہوئے، اللہ سے دعا کریں۔ میرا شوہر ان کی ہر بات مانتا ہے، میرے 4 بچے ہیں، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کے خامند کو ہدایت دے۔ وہ میں نے وہی بتایا ہوا ہے پہلے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ بیوی کے بھی وہی حقوق ہیں،
اللہ نے فرمایا لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جیسے خاوند کا حق ہے ویسے بیوی کا بھی حق ہے کہ آپ اس کی عزت، عفت، سکنا، کھانا پینا، کپڑا سب دیں اس کو۔ اگر خواب میں آپ کو کوئی صورت بتائی گئی ہے تو وہی پڑھا کریں۔ ہم دبئی میں رہتے ہیں، ہماری صفائی کرنے والا ہندو ہے، اس کو ویسے صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ موبائل پہ دیکھ کے تلاوت کرنا جائز ہے۔ بہرحال تصویریں لگانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سعودی لوگ جو ہیں اپنے بزرگوں کے ہاتھ کو بھی بوسہ دیتے ہیں، سر کو بھی، دونوں جائز ہیں۔ میں نے میقات سے احرام باندھا لیکن بنین نہیں نکالی، بعد میں بنین نکال دی، تو بہرحال کچھ نہ کچھ خیرات کر دیں۔ میں ہندوستان سے بغیر احرام کے جدے آیا، جدے سے بغیر احرام کے بیت اللہ آ گیا، پھر طائف جا کے احرام باندھا، لیکن دم ہے آپ پر۔ ہمارے بھائی عبد الرحمن چاندیا فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت ضروری نہیں ہیں۔ ہمارے جوتے غائب ہو جاتے ہیں، لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھے، نہیں غائب ہوں گے۔ تم جو باہر رکھ کے آ جاؤ، تمہیں اللہ جانے وہی جگہ بھی دوبارہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ میرا بھائی ہے، اس کی کوئی نوکری نہیں، پریشان ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ماؤتھ واش خوشبو نہ ہو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل اگر آپ کے خاوند قرآن غلط پڑھتے ہیں تو ان کو سیکھنا چاہیے۔ بہرحال اور لڑکیوں کو بال کٹوانا منع ہے۔ عورتیں زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کریں۔ دعا کے قبول ہونے کے اوقات ہیں، جیسے تہجد کا وقت دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ عورتیں بغیر موزے کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ دل کے سکون کے لیے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ کعبے پر جب نظر پڑے تو یہی دعا مانگ لینا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، وہ بھی جائز ہے۔ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھا کریں۔ مجھے بچوں کو دیکھ کر ان کی آوازیں غصہ آتا ہے، استغفار پڑھیں اور لا حول پڑھیں۔ ہم مسافر ہیں تو حرم میں ہم جب نماز پڑھیں گے، سنتیں آپ پر معاف ہیں۔ باپ کے بعد اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ ہاں جو لوگ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جا کے واجہ شریف میں کھڑے ہو کے سامنے سلام پڑھتے ہیں، حضور سنتے ہیں۔ 1 رکعت وتر پڑھنا بھی جائز ہے اور 3 رکعت بھی جائز ہے۔ مغرب کی نماز سے قبل 2 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن حنفی مسلک میں بعد میں پڑھے۔ اگر آدمی یہاں سے احرام تو باندھ لے، مسجد عائشہ جا کے نیت کرے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک شخص سعودیہ میں 27 سال سے کام کرتا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، تو بالکل ایسا شخص گناہگار ہے۔ 2 سال میں 2 مہینے کی چھٹی کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن چاہیے کہ پھر بیوی کو بھی منگوا لیا کرے۔ اگر طائف کیا اور عمرہ نہیں کیا دم پڑ جائے گی، دوبارہ جا کے عمرہ کر لے۔ ولی کے امر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔
میری بیوی نے آپ کے تعلیمات سے فائدہ اٹھاتی ہیں، بیمار اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے نے حفظ مکمل کر لیا ہے، وفاق کے امتحان میں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہاں کون سا نیا کلچر آپ کو نظر آ گیا ہے۔ میں کافی عرصہ پہلے درزی کا کام کرتا تھا۔ بہرحال ایک عورت کا کپڑا کچھ بچ گیا تھا جو میں انہیں اس کو نہیں دیا، بہرحال اتنا اندازہ کر کے اب خیرات کر دیں۔ عورت صفا مروہ کے دوران موزے پہن سکتی ہے، پہن سکتی ہے۔ فرض نماز جو 4 رکعت والی ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ۔ اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے، کسی کا محتاج نہ کرے، باروزگار بنائے۔ 5 منٹ کے بعد یا پہلے احرام کھول بیٹھا لیکن 5 منٹ کے بعد بال کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ غلاف کعبہ کو چومنا منع ہے۔ ہم پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، میرا سسر فوت ہو گیا ہے، اس کی اللہ مغفرت فرمائے اور اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہرحال ایک عورت تھی مکے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر جو ہے وہ کانٹے پھینکتی تھی۔ اگر 3 طواف کر کے بعد میں 2 رکعت تینوں کی پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ میں نے طواف کیے لیکن جب نماز پڑھی تو پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ اگر طواف میں خون نکلتا رہا اور بہتا رہا تو پھر طواف نہیں ہوا۔ موبائل پر نکاح نہیں ہوتا ہے، ایک رواج بن گیا ہے اور جائز نہیں ہے۔ میں نے احرام کی حالت میں 2-3 گھنٹے سر پہ کپڑا آ گیا تو 10-12 ریال خیرات کر دیں۔ اللہ سب کے بچوں کو صحیح معنی میں کامیاب کرے۔ صفا کرنے سے پہلے اور اپنے بالوں کو کٹوائے، اس کے بعد صفا کرے، دم پڑ گئی۔ دم پڑ جائے تو دم مکے میں دینا ضروری ہے۔ اب اگر پیسے نہ ہوں تو اپنے ملک سے جا کے بھیج کے کرا دیں۔ آمین آہستہ کہیں تو افضل ہے حنفی مسلک میں، اور باقی ائمہ کے نزدیک آمین زور سے کہنی ہے۔ جبل سور میں 2 غار ہیں تو آپ جا کے خود موقع پر دیکھ لیں۔ مدینے سے واپسی مکے آنا ہے، 25 دن رہتے ہیں۔ میقات بیر علی سے عمرہ کا احرام بوجہ ناپاکی، میقات سے اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو میقات سے نیت کر کے آ جائیں، مکے میں رہیں، جب پاک ہوں تو عمرہ کر لیں۔ ٹائم ہی نہیں ہے تو نیت ہی نہ کریں۔ اللہ سب کو صالح بنائے، اچھا بنائے۔ میں نے کسی سے بیٹی لیا ہے، اس کو پال رہا ہوں، لیکن بہرحال وہ آپ کی حقیقی بیٹی نہیں ہوگی، اس کی ولدیت اسی کی رہے گی جس کی بیٹی ہے۔ بہرحال اگر ایسا امام ہے جو لوگوں کو کیبل دیتا ہے، ایسے کوئی امام نہ بنائے۔ یہ پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے رفع یدین کا مسئلہ۔ اگر ہماری مسجد کا راستہ عورتوں کے لیے الگ ہے، مردوں کے لیے تو نماز کے لیے آ سکتی ہیں۔ بہرحال قرضہ لے کے عمرہ کیا، اسی کی برکت سے انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا۔ ایک لڑکی کا بنت ارشد کا کینسر کا آپریشن ہے، اللہ شفا دے۔ میں اپنی منگیتر سے فون پہ بات کروں، جب تک نکاح نہ ہو بات کرنا جائز نہیں ہے۔
ہمارے کھانے پکانے والا جو ہے ملازم ہے وہ شیعہ ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے سر پہ قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ پتہ نہیں کیا ہے، تصویر دی، اس سے تصویر کھینچنا منع ہے، لیکن یہ نہیں کہ عمرہ بھی نہیں ہوا۔ سفر میں قصر نماز کے ساتھ سنتیں معاف ہیں، اگر پڑھو تو پڑھ سکتے ہو۔ سری نماز میں بھی امام کے پیچھے حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے۔ میں احرام میں تھا، کسی نے میرے ہاتھ پہ خوشبو لگا دی، خیال آیا احرام میں ہی میں نے فوراً اتار دی، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے طواف کیا، جگہ نہ ملنے کی صورت میں صفا مروہ شروع کے پہلے چکر کے درمیان میں 2 نفل پڑھے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین، اللہم یسر امورنا وراحت قلوبنا وابداننا والسلامت والعافیت فی دیننا ودنیانا، وقل لنا صاحبا فی سفرنا وہدنا خلیفتا فی اہلنا وتمس علی وجوہ اعدائنا وانصرهم علی مکانتہم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔